السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم رمضان کی آمد پر، رمضان کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں۔ کل اس کا پہلا پارٹ تھا، آج اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک بڑی بنیادی بات بتائی تھی کہ کسی بھی نیکی کو کرنے سے پہلے دو چیزیں انسان کے لیے لازم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نیکی کرنے والا بندہ ایمان رکھتا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ امید ہو کہ ہم کو اس کام کے کرنے پر ثواب ملے گا۔ بقیہ اس کے اندر جتنی بھی مصلحتیں ہیں وہ اپنے آپ اس میں شامل ہوں، لیکن اس کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات آج ہم چند آپ کو جو ہے وہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ جو روایت ہم نقل کر رہے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے دروازے، جنت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جنت جانے کا، جہنم میں جانے کا کسی کا ابھی فیصلہ نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا کون، جہنم میں جائے گا کون۔ وہ تو جب قیامت ہوگی اس کے بعد جس کو جہاں اللہ کو بھیجنا ہوگا پھر۔ لیکن جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت زندگی گزارے گا۔ پروردگار عالم یہ جو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ روزے دارو تم خوش ہو جاؤ، تمہارے اس کام سے ہم راضی ہیں، اور اگر ہم راضی ہوں گے تو جنت اس کا فیصلہ۔ اس بنیاد پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی بہت سی فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے جنت جانا ہے، نیکی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ اگر بندہ روزے کو صحیح گزارے گا تو جہنم میں جانے کا اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے چڑھ رہے تھے۔ ایک سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پہ چڑھے پھر کہا آمین، تیسرے پہ چڑھے پھر کہا آمین۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ کوئی ایسی بات ہو نہیں رہی ہے اور صرف آپ آمین کہہ رہے ہیں، حالانکہ آمین تو کسی دعا کے بعد کا کیا ہے، نتیجہ ہے کہ جو لاسٹ میں جملہ کہا جائے آمین آمین، یہ آمین آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آمین آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو یہ مہینہ ملا وہ پھر بھی جنت میں نہیں گیا۔ میں اس بات پر آمین بولا، جبریل بھی آمین بولے اور میں بھی آمین بولا۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چند چیزوں کے بارے میں ہی اس طرح سے جملے کہے گئے ہیں کہ ایک آدمی کو جیسے کہا گیا کہ کسی آدمی کو بوڑھے والدین مل گئے، کوئی ایک، یعنی ہمارے سامنے ہماری والدہ بوڑھی ہو گئی یا ہمارے سامنے ہمارے والد بوڑھے ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس کے گھر میں جنت کا ٹکٹ تھا اور یہ ان کی خدمت کر کے پھر بھی جنت میں نہیں جا سکا، یہ کیسے دوزخ میں چلا گیا؟ اس کو تو دوزخ میں جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے گھر میں جنت کا ٹکٹ موجود تھا، یہ چاہتا تو اپنی جنت کیا کرتا، بنا لیتا۔ ایسے ہی آپ نے رمضان کے بارے میں فرمایا کہ ایک مسلمان اگر جہنم میں گیا تو اللہ کے رسول حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے تو جہنم کا دروازہ بند تھا، وہ تو جہنم میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی وہ جہنم میں چلا گیا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ مطلب کیا ہے کہ ایک روزہ بھی اگر ہمارا صحیح معنی میں قبول ہو جائے تو بھی جہنم کیا ہے، بندہ جہنم میں نہیں جائے۔ اور اس کے زندگی میں کتنے روزے آئے
اور اس کے باوجود بھی یہ جہنم میں گیا، مطلب کیا کہ ایک روزہ بھی قابل قبول نہیں ہو پایا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں فرما رہے ہیں کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی روزے دار بھی ہو اور جہنم میں جائے، یہ دونوں باتیں امپاسبل ہیں۔ اور اگر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں روزے آئے اور وہ روزے کوئی بھی اس کے قبول نہیں ہوئے، ادا تو ہوئے۔ ایک ادا ہونا ہوتا ہے، نوٹ کریں اس کو، ایک چیز ہوتی ہے ادا ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے قبول ہونا۔ ادا اور قبول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک کام آپ نے کیا، مثال طور پر فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز قبول اسی وقت ہوگی جب اس کے ساری کنڈیشن، ساری شرطیں پوری ہوں گی۔ نماز میں ہم رہیں، نماز میں ہمارا دل لگے، ہم نماز 2 رکعت پڑھ رہے تھے، اس پورے وقت میں اللہ کے ساتھ رہیں۔ اگر بندہ نہیں رہا تو یہ تو مار دیا جائے گا کہ بندہ نماز میں پریزنٹ رہا۔ وہ جو بندہ نہیں آیا اس کو گناہ مل رہا ہے نماز چھوڑنے کا، یہ جو بندہ حاضر ہو گیا گناہ چھوڑ سے بچ گیا، یعنی نماز کے چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا اس سے تو بچ گیا، قبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ادا ہونے کا کہ اس کام کے کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے بندہ اس سے کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ادا ہو گیا۔ آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کالج والوں نے، اسکول والوں نے یہ آپ کو سرکولر دے رکھا ہے کہ اگر تمہارا بچہ ایبسینٹ ہوا تو 10 روپیہ فائن دینا پڑے گا۔ کرتے ہیں بہت سے اسکول والے۔ اب آپ کا بچہ گیا کلاس میں دن بھر سوتا رہا، پڑھا ایک لفظ نہیں۔ وہ جو بچہ کلاس میں گیا اور سوتا رہا، مقصد تو پڑھنا تھا، مقصد تو حاصل نہیں ہوا، لیکن اپنے امی ابو کا 10 روپیہ ڈیلی بجا رہا ہے۔ وہ جو 10 روپیہ فائن پڑنا تھا، کیوں؟ وہ بچہ سوتا بھی رہے تو بھی کلاس ٹیچر ابسنٹ نہیں مار سکتا، وہ اس کو پرزنٹ مارے ہوئے، بچہ سو رہا ہے تو اس کے پرزنٹ ہونے سے 10 روپیہ کیا ہے، ڈیلی بچ رہا ہے، لیکن مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جب ہم عبادت میں داخل ہو گئے، روزہ چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچ گیا بندہ، لیکن قبول اگر ہوگا تبھی جنت ملتی ہے۔ تو بات سمجھ میں، تو ادائیگی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور قبول ہونا دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو پہلے اسٹیپ پہ کیا ہوتی ہے کہ ادا ہونا ہوتا ہے، دوسرے اسٹیپ پہ کیا ہوتا ہے، قبول ہونا ہوتا ہے۔ تو زندگی بھر ایک آدمی روزہ رکھا اور اس کے باوجود جہنم میں گیا، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں گیا، کوئی دوسرا کام کیا، لیکن روزہ اس کو جنت میں نہیں لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ اور ہمارا جو ایم ہے وہ قبولیت ہے، تو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا ہر نیک کام اللہ کے دربار میں قبول ہونا چاہیے۔ تو قبول ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسی میں، کہ آخر کیسے کیا جائے کہ روزہ ہمارا کیا ہو جائے، قبول ہو جائے۔ لیکن یہ علامت ہے کہ اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو روزہ ملا اور پھر بھی وہ جنت میں نہیں گیا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو پایا، ادا ہو گیا ہوگا لیکن قبول نہیں ہو پایا۔ اللہ تعالیٰ تیسری حدیث، یہ بھی مسلم شریف کی روایت تھی، بلکہ ایک ہی روایت کے ایک حصے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کسی طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ جہنم میں جانے کے لیے جو لے جانے والے جو اس کے حالات ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا رول شیطان کا ہوتا ہے۔ یعنی شیطان مختلف قسم سے انسان کو کیا کرتا ہے، غلط راستے کا آئیڈیا دیتا ہے، بہکاتا ہے، ہزاروں قسم کی دلیلیں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ شیطان انسان کو غلط راستے کا، اور غلط راستے کا نتیجہ جہنم ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے اس مہینے میں شیطان کو کیا کرتا ہے، جکڑ دیتا زنجیر میں۔ سارے جتنے بڑے شیطان ہیں سب کو ٹوٹل جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کو اگر آپ پریکٹیکلی بھی دیکھیں، کتنا خراب ماحول رہتا ہے دنیا کا۔ رمضان میں اس کا کم سے کم 80% ریڈیوس ہو جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، یعنی کتنا بھی خراب ہوتا ہے بندہ، مسجدیں بننے لگتی ہیں، لوگ برائیاں کم کر دیتے ہیں، بہت سے برائیوں کی فائلیں
وقتی طور پر بند کر دی جاتی ہیں، وکیل صاحب اپنی فائلیں بند کر لیتے ہیں، گھروں میں ٹی وی کے چینل آف کر دیے جاتے ہیں، تو شیطان جو جکڑا گیا ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، کسکنی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو شیطان انسان کو بہکاتا ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، فیض کر دیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی پاور دیا کس نے ہے بہکانے کا؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ نے اس کو پاور دیا ہے تو ہم کو دو چیزیں دی ہیں اس کے بدلے میں۔ نمبر ایک کہ شیطان زندگی بھر بہکائے اور آپ اپنے اللہ کے سامنے آ کر کے ہم اقرار کر لیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ شیطان نے جو زندگی بھر محنت کی وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، چاہے زندگی بھر اسے جو کچھ بھی کرایا۔ بندہ اگر کسی وقت بھی اپنے اللہ کے سامنے آیا اور اس نے اللہ کے سامنے کہہ دیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جو کچھ بھی آیا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں، جیسا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو شیطان کو قید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے جو ہے اس مہینے میں وہ جو شیطان کی وجہ سے کام کرتے ہیں، ایک وجہ تو شیطان، دوسرا ہم خود ہوتے ہیں، وہ جو آپ برائیاں دیکھتے رہتے ہیں وہ ہمارے جو نفس کا شیطان ہے نا وہ اصل شیطان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بند نہیں رہتا ہے، وہ کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت ہے کہ من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اپنا خدا بنا لیا۔ ایک خدا تو لوگوں نے بنا رکھا ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، پتھر کی شکل میں، لکڑی کی شکل میں، ہزاروں شکل میں۔ ایک خدا خود ہمارا نفس ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ خدا کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کی بات مانیں۔ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ نے جو کہا ہے بات مانے۔ جب بندہ اپنے نفس کی بات ماننے لگتا تو وہی اس کا خدا ہو گیا۔ تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے دل کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ بھائی نماز کا وقت ہوا، اب وہ دل کہہ رہا ہے کہ چھوڑو یار۔ اب جب آپ نے اس وقت نماز چھوڑی تو اللہ کا جو حکم تھا وہ کہاں گیا؟ وہ پیچھے ہو گیا۔ ہم نے جو اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا وہ آگے ہو گیا۔ تو ہمارا دل ہی کیا بن گیا؟ ہمارا دل، ہمارا نفس ہی خدا بن گیا۔ یہ سب سے خطرناک خدا ہے یہ جو خدا ہے، کیونکہ بقیہ خدا کو تو نظر آ رہے ہیں، یہ نظر نہیں آتا ہے، اور اسی کو کنٹرول کرنے کا نام مسلم ہے۔ کیوں؟ لفظ مسلم کے معنی ہی ہوتے ہیں ہتھیار ڈال دینا، سرنڈر ہو جانا، چلا میں کچھ بھی نہیں، میرا دل کچھ بھی نہیں، میری روایتیں کچھ بھی نہیں، میرے گھر کی تہذیب کچھ بھی نہیں۔ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں وہی سب کچھ ہے، بس کا کچھ۔ جو یہ مان لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان رجسٹر میں لکھاتے رہیں، اوپر ہمارا نام رجسٹر میں مسلمان لکھا جائے گا اس وقت جبکہ ہم اپنے دل کے تابع نہیں بلکہ کس کے تابع ہو جائیں گے؟ اللہ کے تابع۔ تو دو لوگ بنیادی طور پر جو ہے یہ رول ادا کرتے ہیں برائی کی طرف لے جانے کا۔ ایک تو شیطان ہوتا ہے، اس کو تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ قید کر دیتا ہے۔ چونکہ آپ انسان ہیں، فرشتے کے اندر اللہ نے برائی کی صفت ہی نہیں رکھی۔ اگر فرشتہ کوئی برائی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر برائی کرنے کے شیلف کیا کر دیے گئے ہیں؟ سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کی اور جنات کی دونوں کی یہ صفت ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں آپ آزاد ہیں۔ تو اگر وہ چیز اللہ نکال لے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ انسان کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے۔ لہذا اس کو نہیں قید کیا جاتا، جو ہمارے اندر کا شیطان ہے وہ نہیں قید ہوتا ہے۔ تو شیطان جو اصلی شیطان ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دو برائیاں جو لوگ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے وہ روزے میں بھی برائیاں کرتے رہیں گے۔ بھائی روزہ چھوڑنا سب سے بڑی برائی روزے میں، روزے میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا سب سے بڑی برائی۔ بقیہ جتنی برائی آپ جو جانتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن روزہ چھوڑنا سب سے بڑی برائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا نفس اس کے آگے ہے، چھوڑنے کی وجہ ہو شرعی ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، جن لوگوں کی عادت روزہ رکھنے کی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے 24 گھنٹے وہ اے سی روم میں بیٹھے رہتے، کہتے پیاس رکھتی ہے، رکھ نہیں سکتے روزہ۔ اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے جو فیلڈ میں کام کرتے رہتے ہیں اور شام پہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے دونوں کیٹیگری ہمارے سامنے نظر آتی رہتی ہے۔
تو آدمی جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن روزے کے مہینے میں روزہ چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. بس یہ سارے گناہ کیا ہے اس کے نیچے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک فرد کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے بندوں کی مدد فرمائی کہ شیطان کو قید کر دیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے بعد ایک روایت ترمذی کی ہے اور اس کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والوں آگے بڑھو. اے نیکی کے کرنے والے کیوں؟ نیکی کے لیے جو بیریئر ہے وہ بیریئر ختم کر دیا گیا ہے. وہ بیریئر شیطان ہے. کہ نیکی کے کرنے والوں آگے بڑھو، کوئی تم کو روکنے والا نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس نیکی کا بدلہ کتنا ہے اس کا بھی کوئی بیریئر نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ جب آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا منیمم درجہ ایک نیکی کا 10 ہوتا ہے. میکسیمم اس کا درجہ جا کر کے پہنچتا ہے کتنا؟ 700 تک. آپ نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو 10 نیکی ملی ہو اور اسی نماز کے پڑھنے پر کسی کو 700 نیکی ملی ہو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ الگ الگ حالات میں نماز پڑھی جا رہی ہے. ایک آدمی جوان ہے، رات کے 2 بجے سویا ہے، وہ اٹھ کر آیا ہے، یہ نہیں صاحب نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ایک آدمی 9 بجے سو گیا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اذان ہو میں جاؤں، وہ سویا ہے. ایک آدمی کو رات بھر نیند نہیں آ رہی کہ یار نہیں نماز کے لیے اذان ہو جائے مسجد سے. سب کے الگ الگ حالات ہیں. تو الگ الگ حالات کی بنیاد پر ثواب 10 گنا سے شروع ہوتا ہے اور جا کر کے کہاں ختم ہوتا ہے؟ 700. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام نیکیوں کا معاملہ ہے سوائے روزے کے. روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اسی بات کو یہ دوسری جگہ کہ اے نیکی کے کرنے والوں آگے بڑھو، نہ نیکی میں رکاوٹ کا بیریئر ہے اور نہ ثواب کا بیریئر. دونوں بیریئر کیا کر دیے گئے ہیں؟ ایک شیطان جو تھا اس کو قید کر دیا گیا. جس لیے لوگ نیکی کرتے ہیں ثواب وہ ان لمیٹڈ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اصوم لی، لوگ تو میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، لوگ میرے لیے روزہ رکھتے ہیں. حالانکہ نماز بھی آپ اسی کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، آپ اس کو شو نہیں مار سکتے کہ میں روزہ ہوں. آپ اگر اندر سے روزہ توڑ دیں تو اللہ کی نگاہ میں یا تو روزے دار ہی نہیں ہے یا روزے دار ہے. لیکن نماز وغیرہ میں شو مارنے کے پورے چانسز موجود ہیں، روزے میں کوئی شو مارنے کے چانسز نہیں ہے. لہٰذا اللہ کہتا ہے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. پھر آگے کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، اور میں ہی بدلہ بھی دوں گا. روزے کا بدلہ میں دوں گا کیونکہ یہ کام صرف اور صرف کس کے لیے کیا گیا ہے؟ میرے لیے کیا گیا ہے. اور کتنا دوں گا؟ یقینی بات ہے کہ ہر آدمی جو دینے والا ہوتا ہے وہ اپنے اسٹیٹس سے دیتا ہے. ایک بڑا آدمی اگر کسی جیسے گورنر ہے یا پی ایم ہے، یہ اگر کوئی گفٹ دیں گے تو آپ کو چاکلیٹ ایک لا کر کے نہیں دیں گے. ان کا گفٹ جو ہوگا اسی لحاظ سے ان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے ہوگا. اب جو پوری دنیا کا مالک ہے جب وہ دینے پر اترے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس لیے اس نے کہا یہ ان لمیٹڈ ہے. اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں کہ روزے کا بدلہ کیا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، کیونکہ کوئی رکاوٹ تجھے نہیں ہے اور ثواب ان لمیٹڈ ہے. اور اسی کے ضد میں کہی جاتی ہے کہ اے برائی کے کرنے والے رک جا، میں نے سارے سسٹم کو ختم کر دیا ہے کہ برائی اس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم تو اے مسلمان ہے، تجھ کو اس بات کا دھیان رکھ کہ میں نے تیرے لیے شیطان کو جکڑا ہے، پھر بھی تو برائی کرتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے برائی کے کرنے والوں رک جاؤ. تم کو برائی کرنے سے روکنے کی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے جو الاؤ کرتی تھی، جو آپ کو انکریج کرتی تھی، وہ سب ہم نے بند کر رکھی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ رمضان کی اس طرح کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو غنیمت جانیں. معلوم نہیں اگلے سال ہم رہیں یا نہ رہیں. یہ جب تک سوچ کر آپ روزہ نہیں رکھیں گے
کہ اگلی سال ہو سکتا ہے مجھے نہ ملے، اور یہی مہینہ ہم کو اپنی بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر اس نیت سے انشاءاللہ رکھیں گے تو ایک روزہ بھی اگر ہمارا اللہ کے دربار میں ایکسپٹ ہو جائے، قبول ہو جائے، تو ہماری زندگی میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب میں وہ کیا ہے، بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔